ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب 5 سے 25 آیات تک۔ اس وقت شاہ یہودیہ ہیرودیس کے ایام میں ایبیا کے فریق میں سے زکریا نامی ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی بیٹیوں میں سے تھی، اور اس کا نام الیصابات تھا، اور وہ دونوں خدا کے نزدیک راست باز تھے اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اور ان کے کوئی بچہ نہ تھا، کیونکہ الیصابات بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے فریق کی باری پر فرائض کہانت ادا کرتا تھا، تو کہانت کے دستور پر اس کا کرہ نکلا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لوبان جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت لوبان جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ تب اس کو خداوند کا فرشتہ لوبان کی قربان گاہ کے داہنی طرف کھڑا دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے زکریا، نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی ہے، اور تیری بیوی الیصابات کے تیرے لیے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بتیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند ان کے خدا کی طرف رجوع کرائے گا، اور وہ اس کے آگے آگے الیاس کی سی روح اور قوت میں چلے گا، کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور سرکشوں کو راست بازوں کی دانائی کی طرف مائل کرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اور زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس کو کیوں کر جانوں؟ میں تو بوڑھا ہوں، اور میری بیوی کی بھی بڑی عمر ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں، جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ اور دیکھ، جس وقت تک یہ باتیں واقع نہ ہوں تو گونگا ہوگا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تھے، اور ہیکل میں اس کے دیر کرنے سے تعجب کرتے تھے۔ جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بول نہ سکا، اور وہ سمجھ گئے کہ اس نے ہیکل میں کوئی رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے تو کرتا تھا پر گونگا ہی رہا۔ اور جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الیصابات حاملہ ہوئی، اور وہ 5 مہینے تک یوں کہہ کر چھپتی رہی کہ یوں خداوند نے میرے لیے کیا ہے، جب ان دنوں میں آدمیوں کے سامنے میری رسوائی دور کرنے کے لیے نظر کی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کی بشارت بیان کرتا ہے، جو نہ صرف ایک معجزہ تھی بلکہ یسوع مسیح کی آمد کے لیے راستہ تیار کرنے کا خدا کا منصوبہ بھی تھا۔ اس واقعے میں ایمان، دعا، امید اور خدا کے وعدے کی تکمیل کے گہرے اسباق موجود ہیں، اور یہی پیغام ہمیں کرسمس کے موسم میں اور زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا اپنے وقت پر اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ دعا سنتا ہے، ناممکن کو ممکن کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے منصوبے کو ہمارے تصور سے بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے۔ کرسمس کے پیغام کا آغاز اسی معجزاتی کہانی سے ہوتا ہے، جہاں خدا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھیجا تاکہ آنے والے نجات دہندہ کے لیے راستہ تیار کرے۔ جس طرح زکریا اور الیصابات کی زندگیاں خدا کی مداخلت سے بدل گئیں، اسی طرح کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا آج بھی مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے۔ جس طرح یوحنا نے مسیح کی آمد کی خوشخبری سنائی، اسی طرح ہم بھی اس موسم میں دنیا کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ کرسمس وہ لمحہ ہے جب خدا نے خاموش انسانیت کو اپنی محبت کی آواز سنائی اور دنیا میں نور لے کر آیا۔ یہ موسم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنا دل ایمان سے بھر کر خدا کی مرضی پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہ آج بھی اپنی رحمت سے ناممکنات کو ممکن بناتا ہے۔
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا